نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ حرمت علیکم حرام کی گئی تم پر، کن پر؟ مسلمان مردوں پر۔ امہاتکم کون؟ تمہاری مائیں، اس میں نانی دادی بھی آ جاتی ہیں۔ وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، اپنی بیٹیاں بھی اور اولاد کی بیٹیاں بھی، نواسی پوتی وغیرہ وغیرہ۔ واخواتکم اور بہنیں تمہاری ماں یا باپ کی طرف سے، سکی سوتیلی۔ سوتیلی دو طرح کی ہوتی ہے، باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ واماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، باپ کی بہنیں، کون سی؟ سکی اور سوتیلی سب۔ وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، کس کی بہنیں؟ ماں کی بہنیں، سکی سوتیلی سب سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، سکی سوتیلی۔ وبنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں، بھانجیاں، سکی اور سوتیلی۔ حقیقی بہن کی بیٹیاں یا سوتیلی کوئی بھی ہو، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وامہاتکم اور تمہاری مائیں بھی، کون سی؟ وہ جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا۔ پہلے خالی ماؤں کا ذکر تھا اور رضاعی ماؤں کا ذکر ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی ہیں، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے یہ اگر رشتہ قائم ہو۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری من الرضاعتی، رضاعت کی وجہ سے، یعنی ایک لڑکا اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے، اس عورت کی اور بھی بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں اس لڑکے کی کیا بنیں گی؟ رضاعی بہنیں بن جائیں گی۔ جس ماں کا دودھ پیا اس کی بچیاں رضاعت میں بہنیں ہو جائیں گی۔ وَأُمَّهَاتُ اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی، یعنی ساس وغیرہ، چاہے نکاح ہی کیا ہو تب بھی۔ وَرَبَائِبُکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، پہلے خاوند سے جو بیٹیاں ہوں گی۔ بیوی کی بیٹی کون سی؟ پہلے خاوند سے، یعنی اگر بیوی نے پہلے کہیں اور شادی کی، پہلے نکاح کیا تھا، اب اس کی ایک بیٹی ہے، وہ اپنے باپ سے شادی نہیں کر سکتی، یعنی ماں کے شوہر سے بیٹی نکاح نہیں کر سکتی۔ شوہر جو ہے بیوی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی ماں اور بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور ایک گھر میں نہ بھی ہو تب بھی وہ ایک نکاح میں نہیں رہیں گی، الگ گھروں میں بھی نہیں رہ سکتی، اور مرنے کے بعد بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللاتی فی حجورکم وہ جو تمہاری گودوں میں ہے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی بیویوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن وہ جن کے ساتھ تم نے دخول کیا یا کر چکے ہو، یعنی رخصتی ہوئی اور تعلق قائم ہو چکا۔ حجوری ہجر سے ہے، حفاظت اور گود کے لیے آتا ہے۔ گود کس کو کہتے ہیں؟ گود میں بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو گود میں کیوں رکھتے ہیں؟ حفاظت کے لیے، تو یہ حفاظت کے معنوں میں ہے۔ حجرات، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، کمرہ یا گھر کس لیے ہوتا ہے؟ حفاظت کے لیے۔ یہاں پر تو ہے نا کہ وہ جو تمہاری گود میں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بچیاں گود میں ہوں ان کی وہ بچیاں جو عورت ساتھ لے کر آئی ہو ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، چاہے ساتھ نہ بھی لائی ہوں پھر بھی نکاح نہیں ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا اگر نہیں تھے تم، دخلتم بہن ان سے تم نے جمع کیا، فلا جناح علیکم پس نہیں گناہ، یعنی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، یعنی کاغذی نکاح ہوا، بات چیت ہی ابھی ہوئی تھی، اگر کسی اور موقع پر اس عورت کی بیٹی سے نکاح کرنے کی ضرورت پیش آئی تو نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر رخصتی ہو گئی، بیوی سے تعلق قائم ہو چکا تو پھر بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا۔ اگر عورت پاکستان میں ہے اور اگر فون پر نکاح ہوا، کاغذات بن گئے ہیں
رخصتی نہیں ہوئی، وہ آئی نہیں یہاں پر، تو اس کی بیٹی یہاں پر تھی، وہ نہیں آئی، اور کسی اور موقع پر اس کی بیٹی سے نکاح کی ضرورت پیش آئی تو نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، میاں بیوی کا جو تعلق تھا وہ قائم نہیں ہوا تھا ان کا۔ وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں کون ہیں یہ، یعنی بہو جو ہیں، الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہارے پشتوں سے ہیں، تمہارے سکے بیٹے، منہ بولے بیٹے نہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اگر وہ طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو نکاح جائز ہے۔ سورۃ احزاب میں اس کی مزید تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، کسی کو اگر بیٹا کہہ دیں تو وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، بیٹا وہی ہوتا ہے جس کو تم پیدا کرتے ہو، یعنی صرف زبانی باتوں سے صرف قانون لاگو نہیں ہوگا اس پر کہ وہ بیٹا بن جائے۔ وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم جمع کرو، بین الأختین، دو بہنوں کے درمیان، یا دو بہنوں سے اکٹھی شادی نہیں تم کر سکتے، اکٹھا نکاح نہیں کر سکتے، ہاں اگر ایک فوت ہو جائے تو پھر دوسری سے شادی کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں قطع رحمی کا اندیشہ ہے نا، اگر دونوں کے ساتھ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، یعنی ایک گھر میں دو بہنیں ایک شخص کی بیوی بن کر نہیں رہ سکتی، الا ما قد سلف، مگر تحقیق جو کچھ گزر چکا، جو کچھ پہلے ہو چکا۔ پھر یہ کیوں کہا کہ جو پہلے ہو چکا، کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا نا، کیونکہ جب کسی کو کچھ بتایا جائے تو وہ فوراً کہتا ہے اچھا وہ جو فلاں نے کیا تھا اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا حکم ہے، اس کو چھوڑو، تم آئندہ کے لیے سوچو، آئندہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے فرمایا اب نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خالہ بھانجی، پھوپھی بھتیجی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی جیسے دو بہنیں ایک مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اسی طرح کسی شخص نے کسی کی خالہ سے شادی کی تو اب وہ اس کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا، یعنی اکٹھے نہیں نکاح ہو سکتے۔ اس طرح پھوپھی اور بھتیجی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ صاف طور پر بتایا گیا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، قطع رحمی ہوتی ہے، کیونکہ بہنوں میں لڑائی ہو جائے گی، سوکن کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، ایسا ہے کہ اس میں کبھی بھی پیار محبت نہیں ہو سکتا، لڑائیاں ہی رہیں گی، تو پھر دو بہنیں ایک جگہ پر ہوں تو پھر ایک دوسرے کی یعنی لڑائی جو ہے وہ تو رہے گی، تو پھر ایسی ناراضگی نہ ہو جائے کہ جس سے ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھیں، تو پھر وہ قطع رحمی ہو جائے گی نا، اور وہ شدید ناپسندیدہ ہے۔ یہاں ایک اور چیز یہ بھی یاد رہے کہ رضاعت کے رشتوں کی بھی حرمت ہے، لیکن رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں ہو، کم عمر میں ہو اور بھوک بند کر دے۔ کیا مطلب، اگر کسی کا بچہ دودھ پی لیتا ہے تو وہ کب پیتا ہے، کب پیا اس نے دودھ پینے کی عمر میں، دوسرا اتنا پیا ہو کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں بہنوں کے پاس بچے چھوڑ جاتی ہیں، بچے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، پہلے وقت جو تھے وہ ناز و نخرے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے لیے ایک واحد سورسز تھا کہ صرف وہ ماں کا دودھ ہی پیتے تھے۔ اب اگر کسی نے اٹھا کر بچے کو بہلانے کے لیے اپنے سینے سے لگا دیا، تھوڑا بہت دودھ پلا دیا، جس سے اس کا پیٹ تو نہیں بھرا، بچہ سو گیا یا اس کی تسکین ہو گئی، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اتنا دودھ پلا دیا جائے کہ بچے کا پیٹ بھر جائے، ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، 5 مرتبہ پیٹ بھر کے دودھ پلایا جائے پھر رضاعت ثابت ہوگی۔ اب ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بچے کو محرم بنایا تھا، دودھ پلانے کے ذریعے، یعنی دودھ پلا کر اس کو محرم بنا دیا۔ اگر بوتل وغیرہ میں ڈال کر پلایا جائے تب بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ سینے سے ہی پلایا جائے، اصل مقصد دودھ کا بچے کے پیٹ میں جانا ہے،
اور جسم کا حصہ بننا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے چونکہ پردے کے احکامات نہیں تھے تو لوگ مل جل کر رہتے تھے نا اس وقت۔ ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک خاتون نے ایک بچہ پالا ہوا تھا، وہ بچہ بچپن سے ساتھ تھا، اب وہ جوان ہو گیا، وہ اس کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی۔ اب پردے کے احکامات آ گئے، اب نہ تو بچہ الگ کیا جا سکتا تھا کیونکہ بچہ ماں کے بغیر نہیں رہتا تھا، اور نہ ہی ماں کا گزارا تھا بچے کے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ عورت اس بچے کو اپنا دودھ پلا دے، تو اس طرح حرمت ثابت ہو جائے گی اور وہ اس کا محرم بن جائے گا۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ آج بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، دودھ پلانے کی عمر میں دودھ پلائے۔ بعض نے کہا کہ یہ اس وقت کے لیے تھا۔ اسلام آج بھی حل نکالتا ہے، بعض اوقات آپشن کے کیسز ہوتے ہیں، کسی بھی عورت کو نامحرم کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس نے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ بنایا ہو، اس سے پردہ کرنا ہوگا، ستر بھی ڈھانکنا ہوگا۔ تو ایک گھر میں رہتے ہوئے تو پھر انسان پوری طرح حجاب میں نہیں رہ سکتا۔ اگر اس بچے کو نکال باہر کیا جائے تو اس بچے کا کوئی فیوچر نہیں بنتا۔ بعض دفعہ اسے ماں کی محبت چاہیے ہوتی ہے، خاندان کا پیار چاہیے ہوتا ہے، خاندان کا سہارا چاہیے، تو خصوصاً ایسے بچے جو بالکل لاوارث ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو دودھ پلایا جائے۔ حضرت عائشہ کے نزدیک تو جس کو وہ محرم بنانا چاہتی تھیں اس کو اپنی بانجی بتیجی سے دودھ پلوا دیتی تھی۔ رضاعت کی عمر سے باہر بھی انہوں نے اس چیز کو جائز قرار دیا۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف 2 سال کی عمر کے اندر ہی دودھ پیا جائے گا تو پھر حرمت ثابت ہوگی۔ اب اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔